اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تمام تر تعریفیں، رفعتیں، عظمتیں، برکتیں، شانیں، بلندیاں، وسعتیں اسی رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام جہانوں کی جان ہے، اور اسی رب ذوالجلال کے لیے تمام تر تعریفیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، خالق ہے، اور تمام تر درود و سلام اس ذات پہ، اس ہستی پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس ہستی کے لیے میرے اور آپ کے رب ذوالجلال نے فرمایا اگر میں نے اپنے محبوب کا دیدار نہ کروانا ہوتا، اپنے محبوب کا جلوہ نہ کروانا ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ بھی تخلیق نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو نہ سامنے لانا ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ بھی تخلیق نہ کرتا۔ تو گویا یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ چرند و پرند، یہ لیل و نہار، یہ پہاڑ و میدان، یہ شجر و حجر، یہ دنیا کی رنگینیاں، اندھیرے، اجالے، روشنیاں، یہ دنیا کی رونقیں، جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ ذات مصطفیٰ ہے، اور تمام تر درود و سلام اسی ہستی پہ کہ جس کا امتی بننے کے لیے پہلے نبیوں نے دعائیں کی، رب ذوالجلال کے ہاں سر بسجود ہو کے دعائیں کی کہ یا اللہ تو نے ہمیں نبوت کے منصب سے تو نوازا ہے، ہم تیری دی ہوئی نعمت پہ خوش ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے، تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں نبی آخر الزمان جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان کا امتی بنا دے، بے شک تو یہ منصب نبوت بھی ہم سے لے لے۔ بعد از حمد و صلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعریف ہو، توصیف ہو، تعریف کے مقامات کو سمجھا یا شروع کیا جائے تو ہم ان کا ایک بھی باب مکمل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہماری اتنی سکت ہے، کیونکہ میرے محبوب کا ذکر میرے رب نے بلند کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم صرف ایک کوشش کرتے ہیں، ایک سعی کرتے ہیں، ایک جدوجہد کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی ایک محفل سجائیں تاکہ یہ محفل ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے، کیونکہ پتہ نہیں ہم میں سے بیٹھے ہوئے میں سے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے میرے رب کو کس کی کیا ادا پسند ہے، اور اس ادا کے صدقے رب ذوالجلال ساری محفل پہ کرم کر دے اور ہم بھی بخشے جائیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں رب ذوالجلال نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کے بدلے میں ہم اللہ رب العزت کی یاد میں صفر ہیں، ہم سے رب ذوالجلال کی یاد میں بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے وہ پڑھنے میں بھی ہم قاصر رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی تو بجماعت ادا نہیں ہو سکتی، جو ہم اپنی انفرادی طور پہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی آسرا لیے بیٹھے ہیں، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، اور سب سے بڑا آسرا
کہ ہم نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو صدقہ مصطفیٰ ہم کوشش کریں گے رب ذوالجلال ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بھی مل بیٹھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہماری یہ جو ہفتہ وار ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، وہ ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو آج بھی جس عظیم مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے، اور اعتراضات کے بند باندھتے ہیں۔ آج کل جب سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے سادہ نوجوان جنہیں دین کے متعلقین کا پتہ نہیں ہے، دین کی بنیادی اشیاء کا پتہ نہیں ہے، بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، بنیادی ضروریات کا پتہ نہیں ہے، لیکن صرف سنی سنائی دیکھی دکھائی اور جو کاپی پیسٹ ہے اس پہ ایک ڈیپینڈ کرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں وہ فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پہ شیئر کرتے ہیں کہ جو کہ ان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے، میرے رب نے قرآن کریم میں الف لام میم سے لے کے والناس تک حضور کا میلاد ہی بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف آپ کا میلاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ چہرے کی تعریف آپ کا میلاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واللیل زلفوں کی تعریف آپ کا میلاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الم نشرح لک صدرک والے سینے کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے جو تعریفات قرآن کریم میں کی ہیں ان کا ذکر کرتے جائیں، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ جب میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے یا ہم میلاد مصطفیٰ کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کرتے ہیں کہ ذکر خدا ہوتا ہے، تلاوت کلام الہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ بات کی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے معاملات کو بتایا جاتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جائے۔ ہاں، جو لوگ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو لوگ غیر شرعی معاملات اس کے پیش نظر کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے، وہ حرام ہے۔ جیسے گانے باجے ڈھول رقص بینڈ آتش بازی، یہ چیزیں جو اب میلاد کے نام پہ جا کے اگر یہ چیزیں کریں گے تو یہ حرام ہے، لیکن ایک شرعی تقاضے کے تحت اگر آپ ایک جلوس نکالتے ہیں تو جلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے تو اس پہ خوشی مناؤ، تو اسی خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث چند چیزیں آپ کے سامنے جو ضروری روزمرہ کے معاملات ہیں وہی رکھتا چلوں گا کہ اللہ رب العزت نے دیکھے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جس محبوب پر اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کو اتار رہا ہے اور محبوب قرآن کریم کو جلدی جلدی یاد کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دنیا داری کی ایک مثال ہے کہ جیسے یہاں پہ ایک استاد بیٹھا ہے اور استاد شاگرد کو بتا رہا ہے اور شاگرد اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس مین کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جلدی یاد کرے گا، کوشش کرے گا کہ مجھے کوئی چیز بھول نہ جائے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ نہیں میرے محبوب، آپ سنتے جائیے، یاد کروانا اور اسے آپ کے دل میں بٹھانا اور آپ کے دماغ تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے رب کو تو محبوب کا یہ بھی اتنا کرنا بھی گوارا نہ ہوگا۔ پھر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جو کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو جو قیام کرتے ہو اس کو کم کر دو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات قیام فرمایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری روایات میں ہے کہ پاؤں پہ سوزش ہو جاتی تھی۔ تو رب ذوالجلال کو یہ بھی گوارا، قیام کس کے لیے تھا؟ رب ذوالجلال کے لیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں کو جب قیام کرتے تھے تو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کرتے تھے، تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ آپ رات کو قیام کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اے میرے محبوب آپ رات کو قیام کم کرو، آدھی رات کرو، اور یا آدھی رات سے بھی کم قیام کرو۔
تو یعنی ہم جب رب ذوالجلال نے ابتدا سے انتہا تک میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب کچھ اتار دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کر دیا، تو جب یاد مصطفیٰ کی باری آئے تو ہم دلائل پوچھتے پھریں کیوں؟ جب ہم دلائل پوچھتے پھریں تو گویا کہ ہمارے اندر میں کچھ کمی رہ گئی ہے، ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے میں بھی غالباً یہ حدیث مبارکہ فرمائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کے ماں باپ، اس کے جمیع چیزوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب جمیع چیزوں سے بڑھ کے محبوب ہو جاتا ہے کوئی ایسی ہستی جو جمیع چیزوں سے بڑھ کے محبوب ہو جائے، تو پھر تو اس محبوب کے لیے تو فکرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے دار ہو، رب ذوالجلال قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی میں آ جاؤ، میرے محبوب کی محبت میں، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، جب آپ غلامی میں آؤ گے تب اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ پھر دوسری جگہ میں فرمایا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے آپ معافی کے طلبگار ہو جاؤ، میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایسے متعدد مسالے موجود ہیں، جیسے بہت سارے معترضین، ایک بار میں ایسے ہی بات کر رہا تھا تو ایک ساتھی اٹھتا ہے تو اس نے مجھ سے دو سوال کیے، بہت پرانی بات ہے۔ ایک اس نے بولا جی کہ آپ کیا کہتے ہیں سورہ اخلاص کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو خالصتاً توحید کے لیے۔ میں نے کہا جی بالکل خالصتاً توحید کے لیے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ الف لام میم سے والناس تک سارا قرآن حضور کی تعریف میں ہے، تو یہ تو پوری صورت اللہ کی تعریف میں ہے، تو بات اپنی اپنی سمجھ کی ہوتی ہے ساری۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص شروع کس چیز سے ہوتی ہے؟ کہ قل سے، قل سے شروع ہو رہی ہے۔ تو قل کا کیا مطلب ہے؟ میرے محبوب فرما دیجیے۔ وہ اللہ نے اپنی تعریف بھی اپنے محبوب کے منہ سے کروائی۔ ایسے دو تین چار مسالے اور بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیں، بغیر محبت مصطفیٰ ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں رائی کے دانے کے برابر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں شک آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی آ جائے یا کجی آ جائے، یا آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں سوچ آ جائے کتنی کریں یا اتنی نہ کریں، یہاں کریں اور یہاں چھوڑ دیں، یہاں سے اوپر چلے جائیں یا یہاں سے نیچے چلے جائیں، تو پھر آپ کے ایمان کے کامل ہونے میں شک رہ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں۔ اگر ذات خدا کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اتنا نہیں لے کے جانا کہ انہیں خدا تسلیم کیا جائے، سوائے اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو خدا نہیں کہنا۔ خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہی ہے، کیونکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا ذکر توری قصہ مختصر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام و اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح اور حق اور سچے معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان سب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دنیا داری کے ایسے جعلی عملوں اور جعلی پیروں سے محفوظ رکھے جو ہمارے ایمان کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب ہمیں دین کی سمجھ ہوگی تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم خود بخود ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما